السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ سب کو اچھا رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں شادی کی پہلی رات میں اپنی بیوی کی پاس جانے کا اسلامک طریقہ کیا ہے۔ آپ سن لیجئے گا، جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو اپنی بیوی کے روم میں جانا ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کے روم میں جائیں اور جانے کے بعد میں دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے دروازہ لاک کر دیں۔ اور آپ جب اندر پہنچیں گے تو اگر آپ کی بیوی نے دینی تعلیم سیکھی ہے تو مجھے امید ہے وہ آپ کو دیکھ کر ضرور کھڑی ہو جائے گی آپ کے استقبال میں، اور آپ سے پہلے وہ آپ کو سلام کر لے گی۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے کسی وجہ سے تو آپ بھی اپنی بیوی کو سلام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی بیوی کے پاس پہنچیے، بیوی کے پاس بیٹھیے، منہ دیکھیے اور اپنا بھی چہرہ دکھائیے اور تسلی دیجئے کہ ہاں، جس بیوی سے آپ کا رشتہ ہوا ہے یہ وہی ہے۔ آپ اس کو دیکھ بھال لیجئے گا۔ اس کے بعد میں آپ کے روم کے اندر کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور موجود ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنا میٹھا منہ کریں گے، آپ اپنی بیوی کو میٹھا منہ کرائیں، وہ آپ کو میٹھا منہ کرائے گی۔ اس کے بعد میں آپ نے تو روم کے اندر جانا ہے تو پہلے ہی وضو کر لینا چاہیے، اور اگر بیوی کا وضو نہیں ہے تو آج بیوی کو بھی آپ اپنی وضو کروا لیجئے گا۔ اس کے لیے آپ نے پھر 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرنے ہیں۔ بیوی اس نیت سے ادا کرے گی کہ مجھے شوہر ملا ہے، شوہر اس نیت سے ادا کرے گا کہ مجھے اللہ نے بیوی عطا فرمائی ہے۔ اس کے شکریہ میں 2 رکعت نوافل ادا کریں گے۔ آپ نے نیت کیسے کرنا ہے، مصلی کیسے بچھانا ہے؟ آپ نے مصلی بچھانا ہے، 4 انگل آگے شوہر کا مصلی رہے گا، 4 انگل پیچھے عورت کا مصلی رہے گا، اور دونوں اپنے اپنے مصلی پر کھڑے ہو جائیں گے۔ نیت کر لیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نوافل شکرانے کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کا اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نیت کر لینا ہے۔ نیت کرنے کے بعد میں باقی اور نماز حسب دستور جیسے اور نمازیں ہوتی ہیں نا، اسی طریقے سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد میں آپ نے دعا کرنا ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ اپنی بیوی کے پاس پہنچیں گے۔ بیوی کے پاس پہنچنے کے بعد میں آپ نے اپنی بیوی سے کچھ دیر باتیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں جائیے کمرے میں اور جسمانی تعلقات قائم کریے اور بس بات ختم ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ بیوی آپ کی ہی ہے، اور اب یہ ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہنے والی ہے جب تک آپ دنیا میں رہیں گے۔ تو آپ نے جلدی کس بات کی ہے؟ جائیے تھوڑی دیر باتیں کیجئے، اس کو احساس دلائیے کہ میں آپ کا ہوں، آپ میری ہیں۔ آپ اتنے پریوار کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر جو یہاں آئی ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے کوئی غیر نہیں ہے، سب آپ کے اپنے ہیں۔ آپ اس کو تسلی دلائیے، تھوڑی دیر بات کیجئے، اور پھر اس کے بعد میں اپنی بیوی کو جسمانی تعلقات قائم کرنے کے لیے راضی کیجئے۔ حالانکہ بیوی کو بھی پتہ ہے جب شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے تو جسمانی تعلقات قائم ہوگا، لیکن آپ نے زبردستی نہیں کرنا ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو راضی کرنا ہے اور جسمانی تعلقات آپ نے قائم کرنا ہے۔ اور یاد رہیں، جب آپ جسمانی تعلقات قائم کریں تو برہنہ ہو کر، یعنی سارے کپڑے اتار کر نہ کریں، اور اگر سارے کپڑے اتار ہی کر کرنا ہے تو پھر کوئی ہلکی سی چادر وغیرہ آپ لے لیں۔ جو سارے کپڑے آپ اتار کر کے کریں تو اوپر سے اس ہلکی سی چادر کو اوڑھ لیں، تاکہ آپ کا سارا بدن نہ دکھنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، اور اس کی نظر جب پڑ جایا کرتی ہے تو پھر اس سے پرابلم اور دقتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ تو آپ آقا کی سنت کے مطابق سارا بدن نہ کھولیں، اور اگر کھولیں تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پردہ اپنے اوپر ضرور ڈال لیں، تاکہ آپ کا جسم ڈھکا رہے۔ سنت طریقہ، پیارا طریقہ ہے، آپ اس کو ضرور اپنانا۔